الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، صدق الله العظيم۔ معزز و محترم حاضرین، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 28 تاریخ کو ایک ایسی شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی ہے، شاید سب لوگ ان سے واقف نہیں ہوں گے، وہ ہے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو میں نے مناسب جانا کہ آج ہم سب اپنے اس بزرگ کو جنہیں مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے جو اصلی ہمارے ہیروز ہیں، جن کو ہم ہیرو کہہ سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کے برعکس جو یہ فلمی ہیرو جن کو ہم کہتے ہیں، جو ناٹک وغیرہ کرتے ہیں، جو بنتے ہیں فرضی ہیرو، ان کے بارے میں ہمیں پوری معلومات ہوتی ہے۔ ان کا پسندیدہ رنگ کیا ہے، ان کی پسندیدہ گیم کون سی ہے، کھانا پسندیدہ کون سا ہے، مختلف چیزیں ان کے بارے میں ہمیں مکمل پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اصلی ہیروز ہیں، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے ہم تک یہ دین صحیح حالت میں پہنچا ہے، ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم سب اپنے اس ایک ہیرو حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ ابو البرکات کنیت آپ کی تھی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام تھا احمد فاروقی، اس لیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے ان کا نسب جا ملتا تھا۔ سرہندی اس لیے کہ سرہند یہاں پہ شاید آپ لوگ گئے ہوں گے، کچھ لوگ اس جگہ میں کئی بار گیا ہوں جہاں وہ آرام فرما ہے۔ ان کے والد شیخ عبد الاحد فاروقی، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی جو ولادت ہوئی ہے 26 جون 1564، کچھ کتابوں میں 63 آیا ہے، اور وفات 10 دسمبر 1624۔ اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے تو 14 شوال 971 ہجری اور وفات 28 صفر 1034 ہجری۔ اس اعتبار سے جو ہمارے سال مکمل 63 سال بنتی ان کی عمر، وہی عمر جس عمر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے ہیں۔ 7 بیٹے تھے آپ کے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ استاد جو آپ کے تھے، پہلے تو آپ نے گھر میں ہی اپنے والد بزرگوار سے علم حاصل کیا،
پھر مولانا کمال الدین کشمیری، شیخ یعقوب کشمیری اور خواجہ باقی باللہ، یہ بھی آپ کے استادوں میں ہیں۔ ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، یہ حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، 4291 حدیث نمبر، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، بھیجتا ہے اس امت کے لیے، علی رأس کل 100 سنۃ، ہر 100 سال کے آغاز میں، من یجدد، یعنی ایک ایسی شخصیت جو تجدید کرتا ہے، لہا، اس کے لیے، امت کے لیے، دینہا، اس کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ دین پر جو پردہ پڑ جاتا ہے، اس میں جو غیر ضروری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ملاوٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی لاپرواہی سے، تو اس سے وہ پردہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر 100 سال کے آغاز میں کسی نہ کسی مجدد کو بھیج دیتے ہیں۔ مجدد کیا ہوتا ہے؟ تجدید کرنے والا۔ تو تجدید کرنے والے سے یہ کوئی نیا دین لانے والا نہیں، دین ہی پر سے وہ پردہ ہٹانا جو غفلت کی وجہ سے، لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اس پر پڑ جاتا ہے، کچھ چیزیں اس میں مل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے، شاید سب کو معلوم نہیں، میں مختصراً جلدی بتا دوں گا۔ یہ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، دوسری صدی کے مجدد محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تیسری صدی کے تھے ابو الحسن اشعری یا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی صدی میں ایک ہی رہے ہو، ایک سے زیادہ بھی رہ سکتے ہیں، کئی بھی رہ سکتے ہیں۔ اب جو مشہور ہیں ان کے نام ہم بتائیں گے۔ چوتھی صدی ہجری ابو بکر الباقلانی، پانچویں صدی ہجری کے جو مجدد تھے ابو حامد الغزالی، امام غزالی جنہیں آپ کہتے ہیں۔ چھٹی صدی ہجری شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض علماء کے نزدیک۔ ساتویں صدی ہجری علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آٹھویں صدی ہجری ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا شمس الدین الذہبی بھی کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی، 9ویں صدی ہجری۔ 10ویں صدی ہجری کے بارے میں واضح نہیں، یعنی متفقہ رائے کسی کی نہیں، اور 11ویں صدی ہجری کے جو ہیں علامہ یہی سرہندی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کچھ لوگ انہیں 10ویں صدی میں گنتے ہیں، لیکن 10ویں صدی کے آخری کچھ سال، جیسے ابھی میں نے کہا 971 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور اگلی صدی کے 34 سال تقریباً جو ہیں 34 سال، لہذا انہیں 11ویں صدی ہجری کا ہی مانا جائے گا۔ پھر 12ویں صدی ہجری حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 13ویں صدی ہجری احمد بن الساوی۔ 14ویں صدی ہجری محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، یا عبدالعزیز بن باز کے نزدیک یہ ہیں۔ 15ویں صدی جو ہجری ابھی جا رہی ہے، ابھی اس کے سلسلے میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں۔ الف ثانی آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا کہ ہر 100 سال کے آغاز، یعنی 100 سال کا ہوتا ہے مجدد، 100 سال کے لیے، تو یہ انہیں الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کہتے ہیں دوسرا، یعنی دوسرا ہزاریہ جو ہے، دوسرے 1000 سال کا مجدد آپ کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، یہ اکبر کے زمانے میں تھے، جلال الدین اکبر بادشاہ جو یہاں کے بڑے مشہور گزرے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 1000 سال مکمل ہو گئے، اب یہ دین پرانا ہو چکا ہے، اب نئے دین کی ضرورت ہے، اب آئندہ 1000 سال کے لیے میں آپ کو نیا دین دینے جا رہا ہوں، جس کا دین الہی، جس کو کہتے ہیں دین اکبری۔ اپنے آپ کو مجتہد کہتے تھے، تو چونکہ آپ نے 1000 سال کے لیے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ آپ اس ہزاریے کے مجتہد ہیں،
تو اس لیے ان کے مقابل جو کھڑے ہو گئے جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کے لیے بھی یہ مشہور ہو گیا کہ وہ مجدد ہیں مگر الف ثانی کے، یعنی ان کے مقابل میں الف ثانی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مجتہد الف ثانی کہا، انہوں نے ان کے لیے جو لوگوں نے علماء نے کہا یہ مجدد الف ثانی، خود نہیں کہا، لوگوں نے انہیں یہ کہا ہے آپ مجدد ہیں الف ثانی۔ مجدد الف ثانی کے کتنے کارنامے ہیں وہ تو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ کی جو تاریخ دعوت و عزیمت ہے، ان کی چوتھی جلد اسی پر ہے، مکمل جلد آپ دیکھیں، آپ ضرور اس کا مطالعہ کر لینا۔ آپ کے بارے میں حکیم الامت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب کہا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم یہ احرار۔ نفس، اس کو نفس پڑھنا چاہیے، دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے نفس جب فا پر ساکن ہو، نفس، نفس کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں نفس، دل کو، جو نفس ہے یہ سانس کو کہتے ہیں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ یہ علامہ اقبال نے آپ کی لحد پر جا کے، قبر مبارک پہ جا کر آپ نے یہ اشعار کہے تھے، اور پھر آپ نے بال جبریل میں ایک دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، ایک شہر میں 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ 300 سال سے کوئی ایسا مجدد ہندوستان میں نہیں آیا، اس وقت 300 سال ہوئے تھے مجدد الف ثانی کو جب یہ شعر کہا، تو کہا اب کسی اور کو بھیج دے جو یہاں پھر دین کا احیاء کرے۔ بہرحال تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ جلال الدین اکبر جو تھے آغاز میں وہ بڑے ہی دین پسند تھے، عالم دین کو دیکھ کر سواری سے اتر جاتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، ہفتے میں ایک بار مسجد جا کر مسجد کا جھاڑو دیتے تھے، یعنی بہت زیادہ دیندار تھے۔ لیکن وہی جو پہلے بھی کہا گیا ہے کہ جو درباری علماء ہیں، علماء سو، ان کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ملا مبارک ناگوری کا نام آپ نے سنا، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ اکبر کے ہاں ان کے دربار میں آنا جانا تھا، انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کسی طرح وہاں پہنچا دیا۔ پہلا بیٹا ابو الفیض فیضی، دوسرا بیٹا ابو الفضل، یہ دونوں انتہائی ذہین اور بہت بڑے عالم تھے۔ یہ جو ابو الفیض فیضی ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، اور لکھی ہے غیر منقوط، یعنی جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کا نام ہے سواطع الالہام، اس تفسیر کا نام غیر منقوط ہے۔ وہ آپ ذرا اندازہ کریں، ایک آیت کا ترجمہ آپ لکھیں الحمدللہ رب العالمین، اس میں کتنے نقطے آئیں گے؟ اسی میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی جملہ، کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں کئی نقطے ہوں گے، اس کے آپ داد دینی پڑے گی اس کی ذہانت کو، اس کی فطانت کو، کہ تفسیر لکھی ہے اور وہ بھی غیر منقوط لکھی ہے۔ پھر دوسرا بیٹا ابو الفضل آئین اکبری جس نے لکھی ہے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے بہرحال۔ لیکن ان دو نے کس طرح سے ان کو ان دو نہیں کچھ اور بھی تھے، تو یہ نمایاں تھے، کس طرح سے انہیں تیار کیا کہ وہ دین حق سے پھر گئے اور اپنے نئے دین کی بنیاد ڈالی، نیا ہی دین وہاں شروع کیا۔ یہاں تک کہ آپ سے کہا گیا ایک بار
کہ آپ نیند میں تھے، اسی اثنا میں کچھ الہام آپ پر ہو رہا تھا، آپ نے نہیں سنا، ہم نے سنا، سنو وہ کیا تھا۔ اور انہوں نے کہا اسے یا ایھا البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواکم السقر، کہ آپ پر الہام ہو رہا تھا کہ اے انسان تم گائے کو ذبح مت کرو، پس اگر تم نے گائے ذبح کی تو تمہارا ٹھکانہ سقر ہوگا، جہنم ہوگا۔ تو انہوں نے گائے ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی۔ ان کے نئے دین میں یہ ایک اہم بات تھی، یہ بھی تھی سجدہ تعظیمی انہوں نے کمپلسری کر دیا کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے جب دربار میں آنا ہے۔ کس نے کہا؟ یہ اکبر نے کہا۔ انہوں نے تمام مذاہب کا ایک ملغوبہ بنایا، جو دین الہی جس کا نام رکھا یا دین اکبری، تمام مذاہب کی کچھ رسومات اس میں شامل کی گئی۔ خود جودہ بائی سے شادی کی اور عام ہو گیا جو جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر پابندی لگا دی۔ داڑھی ممنوع کر دی، کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا، پہلے اپنی داڑھی منڈوائی، پھر علماء کو بلایا دربار میں، ان کی داڑھی صاف کروائی، پھر عام اعلان کر دیا کہ کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ شراب کو حلال قرار دیا گیا۔ محمد اور احمد کا نام کوئی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھ سکتا، اور سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بھی کمپلسری کر دیا گیا۔ بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں مختصر یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک نئے دین کا آغاز کیا اور کہا اس طرح سے علماء نے ان سے سمجھایا کہ اب آپ مجدد ہیں، اب آپ مجتہد ہیں، آپ کی ہر بات دین ہے، آپ میں یہ ہے مختلف انداز سے اس کو تیار کیا اور تیار ہو گیا۔ یہ بہت سارے مورخین اور بہت ساری روایت اس بارے میں ہے کہ اس انداز سے، لیکن کچھ اور بھی ایک اور وجہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ وہی دور ہے جب یورپ میں وہاں انقلاب آ رہا تھا۔ مارٹن لوتھر جو تھا اس نے پوپ کی بغاوت کر دی تھی، پوپ سے کہا تھا کہ تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آپ کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، آپ جو ان کے ہاں جو طریقہ تھا انہوں نے اس کو بدل دیا ہے، وہ پروٹیسٹنٹ جن کو ہم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہر شخص جو ہے خود پڑھ سکتا ہے بائبل، اس سے سمجھ سکتا ہے۔ اس قسم کا انقلاب انہوں نے لایا تھا، اس کے اثرات بھی یہاں پہنچے۔ شاید وہ بھی ایک وجہ کچھ لکھتے ہیں کہ اکبر نے کہا جب وہاں انہوں نے کچھ اصلاح کی اپنے دین کی، عیسائیت کی، تو یہاں بھی ضرورت ہے، اسلام کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں وجوہات بنی تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور اس دوران بڑے لوگوں نے کام کیا ہوگا، ایسا نہیں کہ صرف ایک نے۔ جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے بھی بڑا کام کیا، لیکن جو کام مجدد الفسانی نے کیا اس کا کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کیا، کس انداز سے انہوں نے شروع کیا اس دین کو سمجھنا اور پھر سمجھانا۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے جلسے جلوس نکالے، نعرے دیے، نہیں، آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو خاص شخصیات تھی، ان کے جو خاص خاص سالار تھے، سپہ سالار تھے، اہم عہدوں پہ جو تھے، ان کے ساتھ انہیں آپ نے خطوط لکھے، ضرور پڑھنے چاہیے وہ مکتوبات ربانی۔ انہوں نے خطوط کے ذریعے انہیں سمجھایا اور ملاقات کی ان کے ساتھ، 1 to 1 ملاقات کر کے ان کے ذہنوں کو صاف کیا، وہ گردہ اٹھا دیا اور دین حق ان کے سامنے واضح کیا کہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی، دین حق ان تک پہنچایا۔ اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات اور ان کی اصلاح کے لیے مختلف طریقوں سے آپ نے مختلف طریقے اختیار کیے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا، آپ کی محنت تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا جب آپ نے سجدہ کرنے سے بھی انکار کیا، اکبر کی وفات ہو جاتی ہے۔ نور الدین محمد سلیم جہانگیر جنہیں کہتے ہیں، جب وہ تخت پر بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی طرح سے ان سے سجدہ کروانا ہے۔ جب انہوں نے مانا نہیں، جس کو بھی بھیجا گیا ہم نے صاف انکار کیا، ہم تو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ صرف ایک اللہ کو کرتے ہیں، بس اللہ کو۔ پھر انہوں نے طریقے سے کیا کیا، دروازہ وہاں رکھا، بس بالکل چھوٹا رکھا کہ جب وہ آئیں گے چلو گردن جھکانی پڑے گی، اس اعتبار سے ہمارے سامنے آئیں گے۔
شہزادہ فرخ ان کے پاس گئے کہ آپ ذرا جلدی نہیں کرنا، ہمیں خطرہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں، لہذا جانا آپ سمجھانے کی کوشش کی، آپ کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال جب وہ گئے اس دروازے کو دیکھا، سمجھ گئے، انتہائی ذہین تھے آپ، وہ سمجھ گئے اس کو کیوں رکھا گیا ہے پاس۔ یہ چاہتے ہیں کہ سجدہ تو نہیں کریں گے لیکن انہیں گردن جھکانی پڑے گی۔ پھر کیا کیا انہوں نے ہاتھ اوپر کسی کے ساتھ پکڑ کر پہلے آپ نے 2 پاؤں اندر ڈال دیے، سر پہلے اندر نہیں ڈالا، آپ نے پاؤں اندر ڈال دیے۔ پھر انہیں قید کر دیا گیا، گوالیار کے قلعے میں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ لیکن ان کی محنت جو تھی، جو انہوں نے کی تھی، اس کی وجہ سے ایک خاص سپہ سالار محبت خان جو تھا اس نے بغاوت کر دی، اور کچھ لوگوں نے بھی، تو وہ آ گئے، انہوں نے جہانگیر کو قید کر دیا اور خود خط بھیجا مجدد الفسانی کے پاس۔ وہ ان سے اب چاہ رہے تھے وہ کہ بتاؤ کیا حکم ہے، آپ آ جاؤ، اب آپ کی بادشاہ، یا پھر آج کے لفظ میں ہم کہیں گے کہ ماشاء اللہ کا نفاذ ہو جائے گا، اب ہمارے پاس حکومت ہے۔ لیکن مجدد الفسانی انتہائی ذہین اور دور دیکھنے والے، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں، آپ انہیں رہا کر دیں، ہمارا کام ہے ان کی اصلاح کرنا، اس سے زیادہ فائدہ آئے گا اگر ہم ان کی اصلاح کریں گے۔ جب انہیں بھیجا قاصد ان کی رہائی کے لیے تو جہانگیر حیران رہ گیا کہ آپ تو ابھی قید کر رہے ہیں مجھے، اب آپ رہا مجھے کر رہے ہیں، یہ کیا؟ انہوں نے کہا آپ کے فلاں قیدی کا حکم ہے۔ یہ تاریخ نے پہلی بار دیکھا ہوگا کہ ایک قیدی بادشاہ کو قید سے رہا کر رہا ہے، یہ آپ کے قیدی کا حکم ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں ایک مثال ایسی نہیں، کئی مثالیں ہیں، مگر ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے جوانوں کو اگر کبھی فرصت ملے پڑھنے کی، کبھی اگر موبائل نے انہیں مہلت دی، کبھی اگر کرکٹ نے انہیں مہلت دی، کبھی اگر انہیں مختلف قسم کے جو مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، آج فلاں فنکشن ہے، آج فلاں جشن ہے، آج فلاں چیز ہے، انہیں فرصت ہی نہیں ملتی۔ مسجد میں بھی آئیں گے تو دیر سے آئیں گے، کچھ سننا نہ پڑے، کسی چیز پر دھیان نہ دینا پڑے، وہاں بھی دیر سے ہی آئیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا اور بڑی محبت کے ساتھ کہوں گا کہ آج جب آپ یہاں سے اٹھیں گے، ایک ارادہ کر کے، عزم کر کے، پختہ ارادہ کر کے کہ آپ اپنے لیول پہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیسے کریں گے آپ؟ کیا آپ کے اختیار میں ہے؟ دیکھیں اپنے آپ کو، بار بار ٹٹولیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ہر شخص واعظ نہیں کر سکتا، درس نہیں دے سکتا، لیکن اس کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، وہ ایک انداز سے دوسرے انداز سے کر سکتا ہے۔ اس کو دیکھنا ہے اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اسے نوازا ہے۔ تو جب جہانگیر کو پتہ چلا کہ مجھے رہا کرنے والے فلاں ہیں تو ان کے دل میں بڑی محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے شروع کیا ان سے سیکھنا، انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ اب کیا تھا، دیکھیں کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اسی جہانگیر ہی کے دور میں اکبر کا وہ دین الہی جو ہے، یا دین اکبری جو ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ کس قدر بدل گئے جہانگیر سے۔
ایک واقعہ، کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کس کی محبت تھی جہانگیر کو اپنی بیوی سے، ملکہ نور جہاں. کئی فلمیں آپ نے دیکھی بھی ہوں گی اور ان میں کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں کہ بے پناہ محبت کرتے تھے نور جہاں سے، آپ سب جانتے ہیں. وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی تھی ان کی بیوی. انہوں نے ایک ڈوری رکھی تھی دربار میں، وہ پردے کے پیچھے رہتی تھی. جب کسی فیصلے پہ ناراض ہوتی تھی وہ ڈوری کو ہلاتی تھی، گویا اشارہ ہوتا تھا اس فیصلے کو بدل دو. تو ملا شوستری کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے گستاخی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. کتاب لکھی، اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میں اپنی عمر سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ اس کا نام عمر ہے، اس کو عمر کہتے ہیں. کہہ رہا تھا، کیا کہتا تھا کہ میں اپنی عمر سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ اسے عمر کہتے ہیں. گویا عمر سے اتنا بغض تھا، اتنی نفرت تھی. جب یہ بات سنی، دربار میں پیش کیا گیا اور اس نے اقرار کیا ہاں میں نے کہا ہے، تو جہانگیر نے اسے سزائے موت دی. جب سزائے موت کا فیصلہ سنایا تو ان کی اہلیہ ملکہ نور جہاں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ڈوری کو ہلایا، یعنی یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا استاد ہے، اپنے اس فیصلے کو بدل دو. انہوں نے ڈوری ہلائی تو اس وقت کیا کہا جہانگیر نے، تاریخ میں یہ الفاظ موجود ہیں. بڑی زبردست بات کی. اس کی طرح مڑ کر، پیچھے کی طرح مڑ کر اس نے کہا، جانا تورا جاں داد ام، جانا تورا جاں داد ام ایمان دادا. اے میری جان، اے میری محبوبہ، میں نے تجھے اپنی جان دی ہے، جان حاضر ہے، لیکن ایمان تجھے نہیں دیا. تیرے لیے میں اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا. میرے سامنے صحابہ کی بے ادبی ہو، گستاخی ہو اور فاروق اعظم کی گستاخی ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. انہوں نے اسے سنا دیا. اس قدر محبوب تھی، اس قدر محبوبہ تھی وہ، لیکن اس کے اس بات کو اسے پش ڈالا. اب جو بھی پوچھنا تھا، جو بھی سننا تھا، جو بھی فیصلہ کرنا تھا، اس میں حضرت مجدد الف ثانی کا جو تھا وہ ہاتھ ہوتا تھا. انہی سے پوچھتے تھے کہ کیا کرنا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی، پوری جو زندگی آپ کی گزرتی تھی، کس قدر دھیان رکھتے تھے آپ قرآن مقدس کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ کے احکامات کا کس قدر دھیان رکھتے تھے. ایک بار غلطی سے بیت الخلاء میں داخل ہو گئے تو دایاں پیر اندر ڈال دیا. اور خود لکھتے ہیں، آپ خود پڑھ لینا کہ اس دن کے بارے میں لکھا کہ کس قدر سختی آئے گی اس دن مجھے. میرے دن کی کیا حالت رہی کہ ایک سنت پہ عمل نہیں میں کر سکا. اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ فلاں جگہ جو میرا تھیلا ہے اس میں سے میرے لیے کچھ لونگے لے آؤ. وہ لے گیا لونگ کے کچھ دانے، وہ 6 دانے تھے. انہوں نے بگڑ کر کہا، ابھی تک تمہارے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی ہے کہ ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتے. 6 لونگے کیوں لائی تم نے؟ ابھی تک تمہاری یہ تربیت نہیں ہوئی. ذرا دیکھیے اس کا انداز. وہ سمجھتے تھے اس بات کو کہ کسی چیز کو مستحب سمجھ کر، چھوٹی سنت سمجھ کر یا مستحب سمجھ کر ترک نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی کسی قسم کا حکم ہو، اللہ کا حکم ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، یا آپ کی عادت شریفہ ہو، وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی. لہذا آپ اس قدر سٹرکٹ تھے اس معاملے میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کس طرح سے آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. کئی کارنامے انجام دیے، لیکن سب سے بڑا کارنامہ جس کا میں تذکرہ کروں گا وہ یہی تھا کہ جہانگیر کے دور میں ہی دین الہی کا خاتمہ ہو گیا. ابسلیٹ، بالکل پرانا ہو گیا، ردی کے ٹوکرے میں اسے پھینکا گیا. اور دوسرا جو کارنامہ ہم کہیں گے انہی کا ہے، وہ بھی کہ یہ انہی کی کوششیں تھی
इन्हीं की कोशिशों की वजह से उसी खानदान में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आ जाते हैं, जिनके अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो सलाहियत, उनकी खूबियां उनके अंदर मौजूद थी। उनमें क्या नहीं था वो आप सब जानते हैं, किस कदर वो अजीम शख्सियत थे। उनमें भी इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का हाथ है। उन्हीं के एक बेटे के हाथ पे वो भी बैत थे। बहरकल ये तो जो वो कब तक चलता रहता है, फिर अगर आप गाड़ी का रुख मोड़ देंगे सही तरफ, वो कब तक फिर गाड़ी सही चलेगी? जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। उसके समरात दूर तक इंसान देखता है। अगर आप देखेंगे वो आज भी हैं। इस वक्त आप जो तज़किरा सुन रहे हैं, इसके जरिए आपके दिलों में ईमान की हरारत जो पैदा होगी, जो आपके दिल में एक जज्बा पैदा होगा, अगर आप जिंदा होंगे। अगर जिंदा नहीं है, फिर सुनना न सुनना बराबर है। वो कुरान कहता है कि आप मुर्दों को सुना नहीं सकते, तो फिर मुर्दे तो सुनते नहीं हैं। लेकिन अगर हम जिंदा हैं, अगर हम जिंदा हैं, वाकई अगर हम जिंदा हैं, तो हमारे अंदर शेख अहमद फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पाक जिंदगी का हमें मुताला करना चाहिए। फिर उनसे सबक हासिल करके, उन्हीं के उस नक्शे कदम पे चलते हुए, उन्हीं के तरीके को अपनाते हुए ठीक ढंग से हमने अपने इस माहौल की इस्लाह करनी है, अपने हालात को सुधारना है, संवारना है। मालूम नहीं आपके अंदर कोई ऐसी शख्सियत उभरेगी जो बहुत दूर जाएगी, लेकिन हम आगाज ही नहीं करते, हम उठते ही नहीं। बकौले कसे उठेंगे तो उठेंगे, तो क्या बनकर, लेकिन हमने उठने की ठान ही नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम कोशिश भी नहीं करते, ना नियत करते। अल्लाह ताला आपको हमको सलाहियतें अता करेगा, सिर्फ नियत आप अता करें, नियत आप पैदा करें, अल्लाह से मांगे कि वो हमारे अंदर वो सलाहियतें डाल दे और हमसे वो काम ले ले जिस किस्म का काम ए अल्लाह आपने लिया हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला से। वो काम हमसे भी ले, आपसे ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता करे, अल्लाह ताला हमें वो सोच, वो फिक्र, वो फहम अता करे। हम समझें कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हमने सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए मस्जिद नहीं आना है, जो आखिर में आते हैं हाजी हाजिरी लगा दी, हम आ गए, हम हो गए लिस्ट में दाखिल, हम हो गए लिस्ट में दाखिल मुसलमानों की। ये काम नहीं है मुसलमानों का। मुसलमानों का काम ये है कि वो दुनिया बदल देने की उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है, अगर वो काम लेंगे अपनी सलाहियतों से। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने हिस्से का काम करने में कामयाब हो जाएं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन सुम्मा आमीन।